بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، صاحبان علم و ادب اور شائقین شعر و ادب، آپ سبوں کی خدمت میں محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کا سلام عرض ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ایک پتھریلا شعری مجموعہ ہے۔ اس خوبصورت شعری مجموعہ کے شاعر ہیں جناب اصغر حسین کامل صاحب، اور مجموعہ کلام کا نام ہے پتھر کا لباس۔ اس شعری مجموعہ پتھر کا لباس میں شاعر کی اپنی بات درج نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کے تعلق سے، شاعر کے تعلق سے معروف شخصیت جناب علیم اللہ حالی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسے آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آئیے سنتے ہیں محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی آواز میں علیم اللہ حالی صاحب کے گراں قدر الفاظ۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل میں آپ سے کچھ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عالمی پیمانہ پر یہ جو میری ایک چھوٹی سی دلچسپ ایجاد ہے، امید کرتا ہوں کہ اس سے اردو شعر و ادب اور ادبا شعراء کا خاطر خواہ بھلا ہوگا۔ اگر دیگر خواتین و حضرات اس طرز نو کی نقل بھی کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اور رشک بھی ہوگا۔ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے حیات باقی ہے اور ایسا کچھ کرنے کی تاب رہی تو یہ ناچیز محمد شکیل خان شکیل سہسرامی مختلف جہتوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے میں آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ آئیے اب سنتے ہیں شعری مجموعہ پتھر کا لباس اور اس کے شاعر کے تعلق سے پروفیسر علیم اللہ حالی صاحب کے یہ الفاظ ہیں جناب حالی کے اور آواز شکیل سہسرامی کی۔ حالی صاحب لکھتے ہیں، جناب اصغر حسین کامل کو نہ تعارف کی ضرورت ہے نہ تعریف کی، اس لیے کہ آج کے شعری منظرنامے میں ان کی شخصیت خاصی متعارف ہے اور اردو غزل کے شائقین کی بڑی تعداد ان کی مداح ہے۔ جناب کامل کے اس امتیاز اور اعزاز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اردو شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کے ایک بڑے حلقے کے لیے اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے شعراء کرام دو تین طبقوں میں منقسم ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جہاں شاعر قاری کی پرواہ نہیں کرتا اور علی اعلان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کے لیے شاعری کرتا ہوں، مجھے قاری یا سامع کی ضرورت نہیں۔ شاعروں کا یہ طبقہ تعداد میں بہت کم ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے تخلیق کار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا فن دوسروں تک پہنچے۔ وہ اپنی آواز قاری یا سامع تک پہنچا کر اس گھٹن کو دور کرنا چاہتا ہے جو خود کلامی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ شاعروں کا ایک طبقہ وہ ہے جس کے مخاطب مخصوص لوگ ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں سے داد و تحسین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنے خیالات کی رفت، بیان کی پیچیدگی، موضوعات کے اختصاص، فلسفیانہ عمق اور مشکل اظہار کے ذریعے وہ ایک خاص محدود طبقے کو مطمئن کرنے میں اپنی بڑی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ شاعروں کا ایک چھوٹا طبقہ وہ بھی ہے جہاں فنکار بیک وقت خواص اور عوام کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جب ایسا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو فنکار میر تقی میر کی طرح یہ کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے
شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ جناب اصغر حسین کامل اپنے کلام کی سلاست اور عام معاشرتی و ثقافتی مسائل کی پیشکش کے لحاظ سے عام لوگوں کے محسوسات اور تجربات کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواص بھی ان کی شاعری سے دلچسپی لینے لگیں۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ پروفیسر علیم اللہ حالی صاحب کے الفاظ سن رہے ہیں۔ آواز ہے محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ حالی صاحب آگے لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف ادوار میں خواص کے معیار انتخاب کے ساتھ عام لوگوں کی پسند کا انداز بھی بدلتا رہتا ہے۔ لسانی، تہذیبی، سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی صورتحال کی تبدیلیوں سے طرفین کے پیمانے تحسین میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج جناب کامل اپنے اشعار میں کلپناؤں، امبر، اپدیش، وچن، آتم ہتیا، اہنسا، گوپی، راکشس، نین درپن اور کایا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ گزشتہ 50-60 برسوں میں اردو کا لسانی تیور نئے حالات سے پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ جس طرح زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ متروکات کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسی طرح کامل نے اگر ان الفاظ کا استعمال کیا ہے تو اسے ان معنوں میں لینا چاہیے کہ وہ اپنے کلام کو آج کے اردو عوام سے نزدیک لانا چاہتے ہیں۔ اس میں اردو کے طبقہ خاص کو مترز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصغر حسین کامل کے مجموعے پتھر کا لباس کے مندرجہ ذیل اشعار اپنے لہجے اور معنوی ابعاد کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، مکتی تو مل گئی تھی انا کی صلیب سے، مکتی تو مل گئی تھی انا کی صلیب سے، خواہش کے پل صراط پہ آ کر پھسل گئے، خواہش کے پل صراط پہ آ کر پھسل گئے۔ رکے تو پاس ہی ہجر وفا کا ساحل تھا، رکے تو پاس ہی ہجر وفا کا ساحل تھا، قدم جو آگے بڑھایا تو دور لگتا ہے، قدم جو آگے بڑھایا تو دور لگتا ہے۔ اس شہر کو جنگل کہو اور آدمی کو جانور، اس شہر کو جنگل کہو اور آدمی کو جانور، جس شہر میں سوچے کوئی اچھا برا کچھ بھی نہیں، جس شہر میں سوچے کوئی اچھا برا کچھ بھی نہیں۔ زندگی تو دوستو طرز فقیری میں کٹی، زندگی تو دوستو طرز فقیری میں کٹی، تذکرہ لیکن ہمارا بادشاہوں میں رہا، تذکرہ لیکن ہمارا بادشاہوں میں رہا۔ مل رہی ہے پھر ہوائے تند کی آہٹ ہمیں، مل رہی ہے پھر ہوائے تند کی آہٹ ہمیں، پھر کوئی شعلہ ہمارے آشیاں تک آئے گا، پھر کوئی شعلہ ہمارے آشیاں تک آئے گا۔ نہ مجھے ہے صدمہ کمتری نہ غرور سے کوئی واسطہ، نہ مجھے ہے صدمہ کمتری نہ غرور سے کوئی واسطہ، میرا سر ہے اپنے مقام پر نہ اٹھا ہوا نہ جھکا ہوا، میرا سر ہے اپنے مقام پر نہ اٹھا ہوا نہ جھکا ہوا۔ پروفیسر علیم اللہ حالی صاحب اپنے اظہار خیال کے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں، کامل کے اس پر اعتماد لہجے کی بہرحال داد دینی پڑتی ہے۔ ان کی شعری فتوحات صرف غزل تک محدود نہیں بلکہ مثنوی، قصائد، حمد و نعت، عام منظومات جیسی دوسری صنفوں پر بھی انہیں دسترس حاصل ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ کوئی شاعر مختلف تخلیقی اظہار سے دلچسپی لے اور کہیں ٹھوکر نہ کھائے۔ میں جناب اصغر حسین کامل کے مجموعے پتھر کا لباس کا استقبال کرتا ہوں۔ پروفیسر علیم اللہ حالی، پٹنہ۔ حضرات، ابھی آپ حالی صاحب کے الفاظ سن رہے تھے، آواز تھی محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ آئیے اب سنتے ہیں اسی کتاب
اور اسی کتاب کے شاعر کے تعلق سے فرد الحسن صاحب کی انتہائی مختصر اور جامع تحریر، آواز ہے محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی، اور الفاظ ہیں جناب فرد الحسن فرد صاحب کے۔ فرد الحسن صاحب لکھتے ہیں، اصغر حسین کامل ایک لمبے عرصے سے شعر و ادب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ 1970 سے انہوں نے اپنا شعری سفر شروع کیا، اور آج بھی ان کا تخلیقی سوتا نہ تو خشک ہوا ہے اور نہ انہوں نے اپنا دفتر عمل سمیٹا ہے۔ یعنی یہ کہ اصغر حسین کامل نے ترقی پسند تحریک کا زوال بھی دیکھا اور جدیدیت کا عروج بھی، اور اب مابعد جدیدیت کے ہم نواؤں کے ساتھ بھی وہ پابہ رکاب ہیں۔ فرد الحسن صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اصغر حسین کامل کے تقریباً 50 سالہ شعری سفر کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی عزم سے باضابطہ متاثر نظر نہیں آتے، بلکہ دل سے دل تک کا سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا شبہ اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ ان کی شاعری چیستہ نہیں بنتی، ان کے اشعار متاثر کرتے ہیں اور دل میں اترنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پیش نظر مجموعہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ کہنہ مشق بھی ہیں اور قادر الکلام بھی۔ انہوں نے صرف غزلیں کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسری اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں کوئی تأمل نہیں کہ ان کے شعری سفر کی انفرادیت ایک طویل مقالے کی متقاضی ہے۔ فی الوقت میں انہیں اس مجموعے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فرد الحسن فرد، پٹنہ۔ حضرات، ابھی آپ فرد الحسن فرد صاحب کے الفاظ سن رہے تھے، آواز تھی محمد شکیل خان شکیل سہسرامی کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔